اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مکمل نماز کا طریقہ کار سمجھیں گے، اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ کار ہے۔ اگر کسی کو اس طریقے پر اعتراض ہو تو وہ ضرور کمنٹ کیجیے گا، پھر اس کا مکمل جواب دیا جائے گا۔ تو آج ہم نماز کا مکمل طریقہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ نماز جب ہم نے شروع کرنی ہے اس وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں اور ہاتھ کہاں تک لگانے ہیں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، شحمت اذنیہ، جو آپ کے انگوٹھے ہیں وہ کانوں کی لو تک پہنچ جائے۔ چلو یہ صاحب آپ سب سے پہلے یہ ہمیں سکھائیں کہ ہاتھ کہاں تک لگانے ہیں کانوں کو، تو آپ پریکٹیکل کر کے بتائیں گے۔ ایسے ہاتھ کرنا ہے سیدھے، جی، اور دونوں ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ جی کعبہ شریف کی طرف ہیں، جی جی صاحب، اور جو دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے ہیں جی جی وہ کانوں کی لو تک پہنچیں۔ پہنچے۔ جی جی اس طرح کرنا ہے، یہ دونوں ہتھیلیاں کعبے کی طرف ہیں۔ جی جی اللہ اکبر، ایسے ہاتھ باندھیں، ایسے۔ یہ دیکھیں آپ صاحب، ہاتھ انہوں نے باندھا ہے ناف کے نیچے۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ حضرت علی اس کے راوی ہیں، تحت السرۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ہاتھ تھے وہ ناف کے نیچے باندھتے تھے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ صاحب کے ہاتھ، اور ہتھیلی پر ہتھیلی ہوتی تھی، یہ نہیں کہ بازو پر بازو ہوتا تھا، ہتھیلی پر ہتھیلی ہوتی تھی۔ تو یہ دیکھیں آپ صاحب آپ کو ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ کر بھی بتا رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ ناف کے نیچے۔ جی آپ صاحب، جی آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ہاتھ باندھ لیے، اب ہمیں آپ یہ بتائیں کہ اب اس جگہ پڑھنا کیا ہے۔ سب سے پہلے پڑھیں گے ثنا، یعنی سبحانک اللہم۔ جی جی، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سبحانک اللہ۔ یہ جس حالت میں آپ صاحب کھڑے ہیں سبحانک اللہ پڑھ کے اس کے بعد الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، جی اس کے بعد رکوع دوسرا سورت پڑھیں گے۔ جی، کوئی سورت ساتھ ملائیں گے۔ جی، اس کے بعد پھر آپ نے رکوع جانا ہے۔ جی تو رکوع جانے کا ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہماری جو پیٹھ ہے وہ بالکل سیدھی ہو، یعنی وہ پیٹھ اس طرح ہو کہ اس کے اوپر نہ اگر کوئی چیز رکھ دی جائے، گلاس رکھ دیا جائے یا پانی کا کولا بھر کے رکھ دیا جائے، تو یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، تو وہ گرے نہ۔ تو اس طرح بالکل پیٹھ ہماری سیدھی ہونی چاہیے۔ چلیں آپ صاحب آپ رکوع کر کے بتائیں کیسے رکوع کریں گے۔ جی جی، یہ دیکھیں آپ صاحب نے اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے، تو اس طرح ہم گھٹنوں کو بھی پکڑیں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ صاحب کی پیٹھ بھی دیکھیں بالکل سیدھی ہے، تو یعنی اس چیز پر اگر کچھ چیز رکھ دے، اس پیٹھ پر کچھ چیز رکھ دے تو وہ گرے گی نہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ صاحب ماشاءاللہ رکوع کر رہے ہیں۔ آپ صاحب یہاں جب ہم رکوع جائیں گے تو اس وقت ہم کیا پڑھیں گے رکوع کی حالت میں؟ ہم تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، اور 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ جی جی، اس کے بعد ہم پھر کھڑے ہوں گے، تو کھڑے ہوتے کیا الفاظ ہم ادا کریں گے، یہ ہم کھڑے بتائیں۔ ہوتے وقت پڑھیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ آپ سن رہے ہیں کہ آپ اگر صاحب کیا امام جماعت کرا رہا ہے تو پھر امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور جو پیچھے پڑھنے والے ہیں وہ کہیں گے ربنا لک الحمد۔ یہ رکوع سے جب سیدھے کھڑے ہوں گے کہ آپ صاحب بتا رہے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، اور جو پھر ربنا لک الحمد بھی کہیں گے۔ لیکن جب امام کے پیچھے ہوں تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، اور جو مقتدی ہوگا وہ ربنا لک الحمد کہے گا۔ اور آپ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب ہم نے سجدے میں جانا ہے، تو سجدے میں جب ہم جا رہے ہیں تو اس وقت کیا پڑھ کر جانا ہے؟ اللہ اکبر کہنا ہے، اس طرح اللہ اکبر، اور سجدہ کرنا ہے۔ جی آپ صاحب سجدہ کر رہے ہیں، ان کا سجدہ کا طریقہ کار دیکھیں کہ تو آپ صاحب سجدہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر 3 تسبیح ہم ادا کریں گے، سبحان ربی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان۔ مین اس میں چیز کیا ہے کہ آپ کی جو کیا نام ہے ہتھیلیاں تو وہ سیدھی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو پاؤں ہیں ہمارے وہ بالکل سیدھے ہونے چاہیے، یعنی ان ساروں کا جو رخ ہے نا وہ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے، ساری انگلیوں کا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صاحب کی انگلیوں کا سارا جو رخ ہے وہ کعبہ شریف کی طرف ہے، یعنی یہ رخ کہیں آئیں دائیں نہیں ہے۔ بعض ہمارے دوست ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، آپ سب تھوڑا سا کھڑا ہوئیں، تو وہ غلطی جب یہ سجدے سے اٹھیں گے
تو یہ جو آپ کو پاؤں نظر آ رہا ہے ایسے کرتے ہیں. یہ اس طرح کر لیتے ہیں جو بالکل غلط ہے، اور یہ سراسر نماز کے اندر ایک مکروہ کام ہے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے نماز بھی نہ ہو. بالکل آپ جیسے دیکھ رہے ہیں آپ صاحب کا پاؤں، اس طرح ہم اپنا پاؤں رکھیں گے. آپ صاحب ایک مرتبہ سجدہ کیجئے گا تو سجدے کے دوران بھی ان کا پاؤں دیکھ سکتے ہیں، یعنی ان کی انگلیوں کا جو رخ ہے وہ کعبے کی طرف ہے، یہ دونوں پاؤں کا. اور بعض ہمارے دوست ہوتے ہیں وہ سجدے کے درمیان اپنے پاؤں ایسے بھی کر لیتے ہیں جو بالکل سراسر غلط ہے، اور اس سے نماز ہماری شاید نہ ہی ہو. تو آپ صاحب کھڑے ہو جائیے. اب ہماری ایک رکعت مکمل ہوئی ہے. تو یہی ساری نماز کا طریقہ کار ہے. لیکن آپ صاحب جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا نہیں؟ خاموش رہیں گے. اس وقت سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، خاموش رہیں گے، کیونکہ اس پر آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرات ہی مقتدی کے لیے کافی ہے، چاہے جاری نماز ہو یا سری نماز ہو. تو ان دونوں حالتوں میں ہم کچھ بھی نہیں امام کے پیچھے پڑھیں. ہاں اگر اپنے دل میں تو انسان دہراتا رہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اور اس طرح قرآن پاک کے الفاظ بھی ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آپ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ التحیات جی ہماری ایک رکعت ہوئی ہے، اب دوسری رکعت ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ دوسری رکعت سورہ فاتحہ پڑھیں گے. جی ہاتھ باندھیں گے اور اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ. اور اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں ہم، تو اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ فاتحہ کے بعد کوئی 7 سورت ملائیں گے ساتھ میں، اور یہ پڑھ کے پھر رکوع میں آئیں گے. رکوع میں جا کر یہ آپ وہ عمل دہرائیں ایک مرتبہ. یہ رکوع میں آپ صاحب پھر چلے گئے، پھر وہی عمل کریں گے، 3 تسبیح ادا کریں گے. پھر آپ صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر کھڑے ہو گئے. اب یہ آپ صاحب سجدے میں جا رہے ہیں، یہ ہماری دوسری رکعت چل رہی ہے. جی یہ آپ صاحب کھڑے ہو گئے. اب ہماری 2 رکعتیں سمجھے ہو گئی ہیں کہ 2 رکعتیں ہو گئی ہیں. اس کے اندر التحیات ہم پڑھیں گے. التحیات فرض کر لیں یہ ہماری نماز جو ہے ظہر کے فرض ہے، اور ظہر کی سنت موقدہ ہے، عصر کے فرض ہیں اور عشاء کے فرض ہیں. یہ جو نمازیں ہیں ان کا طریقہ کار سیم یہی ہے، ان کا طریقہ کار سیم یہی ہے. یہ جو دوسری رکعت کے اندر آپ سب بیٹھ گئے، یعنی پہلی رکعت کے اندر ہم سبحانک اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ سورہ ملائیں گے، اور اس طرح دوسری رکعت کے اندر الحمدللہ سورہ ملا کر دوسری رکعت میں بیٹھ جائیں گے. التحیات آپ صاحب کہاں تک پڑھیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک ہم یہ درمیانی التحیات پڑھیں گے. یہ ہم التحیات کے اندر آپ صاحب بیٹھے ہیں. تو یہ جو التحیات ہے نا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا سنت موقدہ ہو، اور ظہر کے 4 فرض ہو، عصر کے 4 فرض ہو، اور عشاء کے 4 فرض ہو، ان کا طریقہ کار سیم ہی ہے. اور صبح کی 2 جو رکھتے ہیں پہلے سنتوں کی اور فرضوں کی جو 2 رکھتے ہیں، تو ان کا بھی طریقہ کار سیم ہے. یعنی جتنی بھی نمازیں ہیں ان کا طریقہ کار یہی ہے. لیکن فجر میں یہ اضافہ کریں گے کہ اب اس میں ہم درمیانہ التحیات جو ہے وہ ورسولہ تک پڑھ رہے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں ہم یہ اضافہ کریں گے اس کا التحیات جو ہے وہ یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے سلام پھیریں گے. آپ صاحب جب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، فرض کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، یہ آپ فرض پڑھ رہے ہیں یا سنتے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کھڑے ہو گئے. تو اب یہ جو تیسری رکعت ہے یہ ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ سورۃ فاتحہ سے شروع کریں گے. تیسری رکعت آپ صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہیں، تو اس تیسری رکعت کو ہم سورۃ فاتحہ سے شروع کریں گے. سبحانک اللہ نہیں پڑھیں گے، لیکن عصر کی 4 سنتے اور عشاء کی 4 سنتے، اس کے اندر جو التحیات ہے درمیانی جو ہم بیٹھے تھے اس کو یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے. اور جو تیسری رکعت ہے اس کو سبحانک اللہ سے شروع کریں گے دوبارہ. مہربانی آپ صاحب. اب یہ تیسری رکعت ہے، اس کے اندر ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے. سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھر ہم جائیں گے سجدہ کر کے، پھر دوسرا واپس کھڑے ہوں گے. اب چوتھی رکعت کے لیے سمجھ لیں آپ کھڑے ہیں، تو چوتھی رکعت میں ہم کیا ادا کریں گے؟ سورۃ فاتحہ ادا کریں گے. سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت پڑھیں گے.
फ़र्ज़ों के अंदर, फर्जों के अंदर नहीं पढ़ेंगे, सुन्नतों के अंदर पढ़ेंगे। सुन्नतों के अंदर। अब आप साहब हमारी चौथी रकात है कि आप साहब आखिरी अत्तहियात में जाते हैं जी। आप साहब आखिरी अत्तहियात के अंदर मौजूद है और आप साहब ये जो अत्तहियात है ये कहाँ तक पढ़ेंगे? यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ेंगे। तो ये जो हम ये आपकी जो उंगलियां हमें नज़र आ रही हैं, उंगलियां थोड़ी सीधी करें आप साहब। तो ये जो उंगलियां नज़र आ रही हैं, तो ये जब हम उठाते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये उंगलियां हमें दूसरा क्यों उठानी चाहिए और कहाँ उठानी चाहिए? तो इसके उठाने का रीज़न क्या है? ये हम उंगली इसलिए उठाएंगे जब हम पढ़ेंगे अशहदु अल्ला इलाहा, उस वक़्त हम सारी चीज़ों की नफ़ी कर देंगे कि मैं गवाही देता हूँ कि इबादत के लायक कोई भी नहीं है, इबादत के लायक कोई भी नहीं। उस वक़्त उंगली उठाएंगे। उठाएं आप साहब, उंगली उठाएं, ये शहादत की उंगली अशहदु अल्लाह उंगली उठाएं आप साहब। कहाँ उठाने के? अल्लाह। कौन सी उंगली उठा रहे हैं? शहादत की। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब पढ़ेंगे तो फिर नीचे इसको रख देंगे। अब सारी चीज़ों का इस्बात हो गया, सारी चीज़ें साबित होगी, कोई भी इबादत के लायक नहीं है इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह ताला के। अब अल्लाह ताला के लिए इबादत करना साबित हो गया, तो अब इस सूरत में हम उंगली जो है वो नीचे रख लेंगे। अब साहब ये जो अत्तहियात हम पढ़ रहे हैं तो इसको मुकम्मल पढ़ेंगे आखिरी में? यौम यक़ूमुल हिसाब जी मुकम्मल, जी मुकम्मल पढ़ेंगे और उसके बाद हम सलाम फेर देंगे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह जी। अच्छा तमाम दोस्तों, आपको ये वीडियो हो सकता है अच्छी लगे या ना लगे, तो हमें ये खुशी होगी कि कोई भी मुसलमान भाई इससे कोई नमाज का तरीक़ाकार सीख ले। हमारा कतन ये मतलब नहीं कि शोहरत हासिल हो, बल्कि हमारा मतलब ये तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम हो जाए, बस हो सके तो खिदमत इस्लाम हो जाए।